السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما آمین۔ محترم ناظرین، میں آج کے اس ویڈیو میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ کیا اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کو الگ الگ مسلک میں بٹ جانی چاہیے؟ اسی موضوع پر گفتگو کروں گا، اور جب آپ اس مسئلہ پر ریسرچ کریں گے، آپ سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک پورے قرآن مجید کا تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح اور ترجمہ کو جب آپ پڑھیں گے، تب آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ مسلمانوں آپس میں گروہ بنا لو۔ قرآن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس کے زندگی میں بھی کہیں آپ کو یہ ثابت نہیں ہوگا کہ آپ نے حکم دیا یا پھر آپ نے اپنے آپ کو بریلوی یا حنفی شیعہ سنی بتایا، کہیں آپ کو دلیل نہیں ملے گا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کو پڑھیے، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بریلوی، دیوبندی، شیعہ، سنی، وہابی نہیں کہا۔ ابوبکر کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت آیا، آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم شیعہ، سنی، حنفی، بریلوی یا وہابی ہیں یا مالکی، حنبلی، حنفی ہیں، بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہا۔ اور آپ سے جب بھی سوال کیا جاتا آپ یہ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ بریلوی بتانے والے، دیوبندی بتانے والے؟ ہمارے اور آپ کی حیثیت کیا ہے جو ہم اور آپ اپنے آپ کو شیعہ اور سنی کہتے ہیں، جس کا ثبوت قرآن میں بھی نہیں ہے، جس کا دلیل حدیث میں بھی نہیں ہے؟ بلکہ قرآن میں یہ فرمایا گیا ہے، جب آپ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 پڑھیں گے، اس میں لکھا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ بے شک جن لوگوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین پر، اپنے مذہب اسلام پر، اور گروہ در گروہ بٹ گیا، اپنے آپ کو اہل حدیث، اپنے آپ کو وہابی، اپنے آپ کو بریلوی، اپنے آپ کو شیعہ اور سنی بنا لیا، اپنے آپ کو الگ الگ مکاتب فکر میں اور الگ الگ نام دے دیا، ایسے شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اسی آیت میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی اور ایسے شخصوں کی آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا معاملہ فقط اللہ رب العالمین کے حوالے ہیں، اور ان کا اللہ رب العالمین ضرور اس کا حساب و کتاب لے گا، اس کا اجر انہیں دے گا جو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ حمیم سجدہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر کس کا قول ہو سکتا ہے جو بلائے اللہ کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، اس کے احکام، اس کے اصول قرآن کریم کی طرف اور اچھے عمل کی طرف۔ اور جب بھی اس سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو، کون مسلک کے ماننے والے ہو، تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں وقال اننی من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنے آپ کو کبھی مت بتائیے کہ ہم بریلوی ہیں، شیعہ اور سنی ہے،
مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ الگ الگ مکاتب فکر میں بٹ گیا ہے، الگ الگ مسلک میں بٹ گیا ہے، بریلوی دیوبندیوں سے نفرت کرتا ہے اور اسی طریقے شیعہ وہابیوں سے نفرت کرتا ہے۔ آپس میں جب ایک دوسرے کو نفرت کرنے لگے گا تو کیا ایک مسلمان قوم کبھی ترقی کے عروج پر پہنچ سکتا ہے؟ کیا مسلمان کبھی ترقی کر سکتا ہے؟ جب تک وہ آپسی لڑائی کو ختم نہ کر لے بلکہ اپنے آپ کو ایک پلیٹ فارم پر قائم کرے۔ قرآن میں کہیں ثابت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیثوں وہابیوں میں دیوبندیوں میں بانٹ لیں، حدیث میں بھی اس کا دلیل نہیں ہے، صحابہ کی زندگی سے بھی ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو صحیح و سچائی اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلم بتائیں۔ جب بھی ہم سے کوئی سوال کرے کہ تم کون ہو تو آپ کون مسلک سے ہو، تو کبھی یہ مت بتائیے کہ ہم شیعہ اور سنی ہیں، وہابی ہیں، بریلوی ہیں، بلکہ جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ بتائیے کہ میں مسلمان ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں اور رب کا قرآن اور نبی کا فرمان کے مطابق اپنے زندگی گزارنے والا ہوں۔ آج مسلمانوں کے درمیان ایسی نفرت کا بیج بو دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گھروں میں رشتہ کرنا نہیں چاہتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گھروں میں کھانا کھانے سے گریز کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے، یہ نفرت کا بیج بو دیا گیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنے آپ کو مکاتب فکر میں مت بانٹیے، اپنے آپ کو الگ الگ مسلک میں، الگ الگ گروہ میں مت بانٹیے، بلکہ اپنے آپ کو مسلمان بنائیے اور یہ کہیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا اس کے امتی ہوں، میں کوئی مسلک کو نہیں جانتا، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کے پلیٹ فارم قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔